बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। सहर आजकल इंतहाई परेशान थी। वजह भी बहुत माकूल थी, क्योंकि उसकी क्लास फेलो माहम, जिसका शुमार दरमियाने दर्जे के स्टूडेंट में होता था, कोई खास ज़हीन न थी, जबकि सहर पोजीशन होल्डर थी। शुरू से लेकर अब तक उसने हर क्लास में पोजीशन हासिल की। अब वो एफए के साल अव्वल में थी और इम्तिहानों में उसने खूब मेहनत की। सहर को यकीन था कि वो हमेशा की तरह इस साल भी फर्स्ट आएगी, मगर जब नतीजा निकला तो माहम फर्स्ट और सहर ने सेकंड पोजीशन हासिल की। यही बात सहर के लिए बाइसे पेशानी थी और हकीकत जानना चाहती थी कि असल रीजन क्या है। सहर के जहन में आया कि क्यों ना मैं माहम के करीब हो जाऊं, और फिर इस ख्याल के तहत माहम से सहर ने दोस्ती करने का सोचा। माहम खुद भी सहर जैसी खूबसूरत, ज़हीन और अमीर लड़की से दोस्ती की ख्वाहिशमंद थी, लिहाजा कुछ ही दिनों में सहर से माहम की बेतकल्फी हो गई, बल्कि उससे हर बात शेयर करने लगी। आज उनकी दोस्ती को शुरू हुए तीसरा महीना था और गर्मियों की छुट्टियां होने वाली थी, लिहाजा सहर ने दिल की बात अयां करने का सोचा। उस वक्त दोनों कॉलेज कैंटीन में बैठी चाय और समोसे खा रही थी। माहम, एक बात तो बताओ, सहर बोली। हाँ हाँ पूछो, माहम ने जवाब दिया। माहम, दरअसल बात यह है कि मैं सहर को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरह बात को शुरू करे। माहम ने हैरत से सहर को देखा, जो न जाने क्या कहने की कोशिश में हिचकिचा रही थी। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और सहर के हाथों को अपने हाथों की गिरफ्त में लेकर पूछा, क्या बात है? जो भी कहना है बिल्कुल बेतकल्लुफ होकर कहो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, कोई गैर नहीं। दरअसल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि तुम पहले कोई खास ज़हीन पढ़ाकू किस्म की ना थी और ना ही तुमने कभी कोई पोजीशन हासिल की, फिर अचानक ये इनकलाब कैसे कि तुमने फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली? सहर ने अपनी बात खत्म करते हुए माहम के चेहरे पर सवालिया निगाहें मरकूज कर दी। माहम, जो सहर की बात इत्मीनान से सुन रही थी, उसने सहर के दोनों हाथ छोड़े और वो कुछ सोचने लगी। माहम एक शरारती और शौक सी लड़की थी, मगर उस वक्त वो बहुत संजीदगी से कुछ सोच रही थी। वो कुछ उलझन में भी मुब्तला थी, जैसे कुछ कहने और न कहने की कश्मकश में मुब्तला हो। फिर अचानक वो एक फैसले पर पहुंची और सहर की तरफ देखकर बोली, सहर, मैं जानती हूँ तुम ये बात मुझसे जरूर पूछोगी, मगर हमारी 3 माह की दोस्ती के दरमियान तुमने कोई सवाल ना किया तो मैं मुतमिन हो गई, मगर अब तुमने पूछ लिया तो मेरी दोस्त हो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, लिहाजा आज तुम्हें सच्ची हकीकत बता देती हूँ, मगर किसी से इस बात का जिक्र मत करना। ये कहकर माहम ने सर को एक दफा पीछे झटका, जबकि सहर बेयकीनी से कुछ सुनने के लिए मुंतजिर बैठी रही। जो ही माहम ने सर उठाया तो सहर कुछ हैरान हुई, क्योंकि माहम की आंखें इंतहाई सुर्ख थी और उसका चेहरा भी लाल भभूका होने का मंजर पेश कर रहा था। उसकी हल्की सी भारी आवाज थी, सहर, तुम जानना चाहती हो मेरी कामयाबी की क्या वजह है? तो सुनो, मैंने बहुत सारी ताकत, जहानत हासिल करने के लिए एक काम किया, ऐसा काम जिससे मुझे बहुत सारी जहानत मिली, और पता है वो काम क्या है? मैंने खून पिया, इंसानी खून, मीठा, पुरलुत्फ, नशा तारी करने वाला, सुर्ख गाढ़ा और लजीज खून। ये कहकर माहम बड़ी गहरी मानीहेज मुस्कुराने लगी। फिर बोली, और हाँ, आगे की भी सुनो। मैं पोजीशन हासिल ना करने की सूरत में बहुत परेशान थी कि अचानक एक दिन मेरी मुलाकात एक पंडित से हुई। मैं परेशान तो थी ही और मेरे चेहरे से परेशानी आया थी। पंडित बोला, बालके, तू बहुत परेशान लगती है, कारण क्या है? बोल, डर नहीं, हो सका तो मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। ईश्वर का कहना है कि परेशान आदमी की परेशानी दूर करो, अगर तुम्हारे में ताकत है तो। पंडित की बात सुनकर मैं कुछ देर सोचती रही कि ये पंडित रहमदिल लगता है, हो सकता है कि मेरी परेशानी का कोई हल बता दे। लिहाजा मैं बोली, दरअसल मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, जब रिजल्ट निकलता है तो मेरी बड़ी शर्मिंदगी होती है, मैं कोई भी पोजीशन नहीं ले पाती। मेरी ख्वाहिश है कि औरों की तरह मैं भी फर्स्ट पोजीशन हासिल करूं, और इस वजह से रोज ब रोज मेरी परेशानी में इजाफा हो रहा है। मेरी बातें सुनकर पंडित कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, बालके, परेशान ना हो, तेरा काम हो जाएगा।
کل تو فلاں جگہ میرے پاس آنا، اب تو خوش ہو جا، تیری اچھا پوری ہوگی، تو اپنے مقصد میں بالکل کامیاب ہوگی۔ میں دوسرے دن بتائے ہوئے پتے پر پنڈت کے پاس پہنچی۔ پہلے تو پنڈت مجھے سمجھاتا رہا، پھر بولا، بالکہ تجھے انسانی خون پینا پڑے گا، تب تیرا دماغ کھلے گا، تیری ذہانت بھر جائے گی اور اس طرح تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ پنڈت کی باتیں سن کر میں چونک پڑی، میرے چہرے پر پسینہ آیا۔ میں گھبراہٹ میں بولی، پنڈت جی، میں انسانی خون کہاں سے لاؤں گی؟ یہ میرے بس کی بات نہیں، میں یہ کبھی بھی نہیں کر پاؤں گی، آپ کے مشورے کا بہت بہت شکریہ۔ پنڈت مسکرانے لگا اور بولا، بالکہ چند دن کی بات ہے، تو پریشان نہ ہو، انسانی خون کا انتظام میں خود کروں گا، بس تو میرے پاس آتی رہنا۔ میں پنڈت کے پاس جانے لگی۔ روزانہ پنڈت مجھے انسانی خون پلاتا۔ شروع میں تو مجھے بہت کراہت اور ابکائی سی لگی، مگر مرتا کیا نہ کرتا کے تحت میں یہ کڑوا خون پیتی رہی اور اس طرح میرا دماغ کھلتا گیا۔ یعنی میں نے پڑھائی کے معاملے میں اپنا مقصد پایا اور اب وہ پنڈت اچانک نہ جانے کہاں چلا گیا۔ جانے سے چند روز پہلے بولا، بالکہ تیرا کام ہو گیا۔ ماہم کی بات سن کر سحر پتھر کی ہو گئی۔ خوف، حیرت اور ڈر کی تیز لہر اس کے سارے بدن میں پھیل گئی۔ پھر جیسے ہی اسے ہوش آیا، وہ کرسی سے اٹھی اور ماہم سے کوئی بات کیے بغیر کینٹین سے باہر نکلی اور دم بخود ماہم سحر کو دیکھتی رہ گئی۔ خون، 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 بس یہی لفظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ وہ گھر پہنچی اور گھر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ اچانک گر پڑی اور ہوش سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ سحر کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کے ارد گرد اس کی والد، والدہ، چھوٹی بہن شیری اور اس کا کزن حسن بھی موجود تھے۔ سبھی کے چہرے پر پریشانی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن جو ہی سحر کی آنکھ کھلی تو سب مطمئن ہو گئے۔ لیکن حسن کے چہرے پر الجھن جو کی تو موجود تھی۔ جھٹ سے اس نے سحر سے پوچھا، کیا ہوا تھا سحر؟ تم کیسے بے ہوش ہو گئی؟ بتاؤ کیا ہوا تھا؟ حسن بے قراری سے پوچھ رہا تھا، جبکہ سحر کی والدہ نصرت اور والد علی عثمان زیر لب مسکرا اٹھے۔ حسن چچا زاد کزن ہونے کے علاوہ سحر کا منگیتر بھی تھا۔ دونوں آپس میں بہت پیار کرتے تھے۔ حسن تعلیم کے سلسلے میں یہیں رہتا، وہ BS کر رہا تھا۔ سحر نے حسن کی الجھن بھاگتے ہوئے خود کو نارمل پوز کیا اور بتایا، کچھ نہیں، بس یوں ہی چلتے چلتے چکر آ گیا تو گر پڑی، لگتا ہے بھوک زیادہ لگ گئی تھی۔ جبکہ حسن کہنے لگا، ہاں تم بہت لاپرواہ ہو، اپنا خیال رکھا کرو۔ حسن کی بات پر سحر نے وعدہ کیا، آئندہ وہ اپنا خیال رکھے گی۔ اس کے بعد شیری نے جلدی سے اس کے لیے سیب کا جوس منگوایا اور تاکید کی کہ سارا پینا ہے۔ شیری سحر سے 5 سال چھوٹی تھی۔ رات کے تقریباً 9 بج چکے تھے۔ سحر کے کمرے سے ابھی سب لوگ اٹھ کر گئے تھے۔ سحر کے والد ایک ٹیکسٹائل مل کے اونر تھے، جبکہ اس کی والدہ نے شہر کے ایک مشہور بوتیک کو سنبھالا تھا، جسے انہوں نے اپنی ذاتی محنت سے بہت اچھا بنا لیا تھا۔ حسن BSc کے سلسلے میں اپنے چچا علی عثمان کے گھر ٹھہرا ہوا تھا۔ ویسے بھی علی عثمان حسن کو اپنے کاروبار میں شریک کرنا چاہتے تھے، کیونکہ حسن کے والد کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ تو حسن کے دادا کی دولت، جس میں حسن کے والد اور علی عثمان کی وراثت تھی، یہ بس 2 بھائی تھے۔ حسن کی والدہ علی عثمان کی بہت عزت کرتی تھی۔ دونوں گروہ کی رضامندی سے حسن کے والد کی دولت کو حسن کے نام کیا گیا، جسے بعد میں حسن نے چچا کے کاروبار میں لگایا۔ علی عثمان نے اس پیسے کو پوری ایمانداری سے استعمال کیا اور 50% کا حسن کو مالک بنایا۔ حسن اور سحر کی منگنی بڑوں کی مرضی سے طے ہوئی تھی، مگر بعد میں دونوں کی پسند شامل ہو گئی۔ علی عثمان کی 2 بیٹیاں تھیں، سحر اور شاہینہ، جسے پیار سے شیری کہتے تھے۔ ہوش میں آنے کے بعد ماہم کی باتوں پر سحر غور کر رہی تھی۔ کیا واقعی ماہم نے خون پی کر سب کچھ حاصل کیا؟ ماہم ایسی لگتی تو نہیں، مگر کیا پتا اس نے ایسا کیا ہو۔ سحر یہ سوچ کر دوبارہ سے خوفزدہ ہو گئی کہ ماہم نے انسانی خون پیا ہے۔ اپنا دھیان ہٹانے کے لیے اس نے ٹی وی آن کیا، جہاں پر اس کا پسندیدہ پروگرام چل رہا تھا۔ سو جلد ہی اس کا ذہن بٹ گیا۔ پھر ٹی وی دیکھتے دیکھتے وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی اور گہری نیند سو گئی۔ سحر 1 ہفتے تک کالج نہ گئی۔ پھر ہفتے کے بعد گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی، 3 ماہ کی چھٹیاں۔ سحر مکمل طور پر ماہم کے واقعے کو بھول گئی اور مزید اچھی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے لگی۔ یہ خوبصورت شام تھی۔ لان میں حسن اور سحر کے ساتھ شیری بھی بیٹھی تھی۔ تینوں مل کر لوڈو کھیل رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد شیری اٹھ کر اندر چلی گئی۔ اتنے میں سحر کی والد اور والدہ بھی آئے، لگتا تھا کہیں جانے کی تیاری تھی۔ سحر سے اس کی والدہ نے کہا، تم اور حسن بھی چلو، آج عمران کے ہاں پارٹی ہے۔ مگر سحر نے انکار کیا کہ اسے ایسی پارٹیز بور کرتی ہیں۔ تو وہ دونوں ہنستے چلے گئے، جبکہ حسن مسکرا کر
سدر کی طرف دیکھنے لگا۔ سحر نے اس سے پوچھا، کیوں جی، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں؟ تو حسن نے کہا، تم میری وجہ سے نہیں گئی؟ سحر پہلے تو ہنس پڑی، پھر بولی، جناب کو یہ خوش فہمی کب سے لاحق ہو گئی؟ مجھے اپنے کمپیوٹر کے کچھ ضروری نوٹس تیار کرنے ہیں، اس لیے نہیں گئی۔ یہ کہہ کر سحر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حسن نے جلدی سے کہا، جھوٹی! تو سحر ہنس کر اندر چلی گئی۔ اچانک شیری کی چیخ سنائی دی تو سحر بدحاس ہو کر شیری کے کمرے میں گئی۔ دیکھا تو شیری کی کلائی سے خون بہہ رہا تھا۔ سحر نے جلدی سے پوچھا، کیسے چوٹ لگی؟ تو شیری نے کانچ کے شو پیس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ایک نازک خوبصورت سا شو پیس تھا جو کہ میز سے گر کر ٹوٹ گیا۔ شیری نے بتایا، اسے ٹھوکر لگی تو وہ میز سے ٹکرائی اور شو پیس سمیت وہ گر پڑی اور شو پیس ٹوٹ گیا اور شیشہ اس کی کلائی میں چبھ گیا۔ شیری بری طرح رو رہی تھی۔ سحر نے جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لگا کر اس کی بینڈیج کی اور اسے نیند کی ٹیبلٹ دے دی۔ جلد ہی شیری سو گئی۔ بینڈیج کے بعد سحر نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو کچھ ڈر سی گئی، کیونکہ شیری کی بینڈیج کرتے وقت خون اس کے ہاتھ پر لگ گیا۔ خون، انسانی خون، لذیذ خون۔ رہ رہ کر یہی چند لفظ، پھر ایک دھماکہ ہوا۔ ماہم کی انگارہ آنکھیں اور بھاری آواز سحر کے ذہن میں گونجی۔ پھر متواتر یہ لفظ سحر کے ذہن میں گونجنے لگے۔ سحر جلدی سے اٹیچ باتھ روم میں ہاتھ دھونے کے لیے بھاگی۔ باتھ روم میں جا کر وہ رکی۔ سامنے آئینے میں سحر کا عکس نظر آ رہا تھا۔ سحر بظاہر اپنے عکس کو تک رہی تھی، مگر اس کا دھیان ماہم کے جملوں پر تھا۔ خون، خون، لذیذ خون، جس سے میرا دماغ کھلتا چلا گیا۔ مجھے بہت سی طاقتیں حاصل ہوئی اور میں نے سب کچھ پا لیا۔ بے خیالی میں سحر نے اپنی ایک انگلی کو منہ میں ڈالا جہاں شیری کا خون لگا تھا۔ اف! ایک تیز کچی بو اور عجیب سا ذائقہ تھا۔ سحر کو ابکائی آنے لگی۔ خون، لذیذ خون، جس نے مجھے بہت سی طاقت دی۔ ہاں، خون، انسانی خون۔ سحر نے ایک دفعہ پھر ماہم کی باتوں کو یاد کیا اور بے اختیار اپنی انگلیوں کو منہ میں ڈالا۔ پہلی دفعہ تو اسے کچھ برا لگا، مگر جو اس نے ساری انگلیوں کو ایک ایک کر کے چوسا تو اسے بہت اچھا محسوس ہوا۔ پھر جانے کیا ہوا، سحر پر دیوانی سی تاریخ ہو گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بری طرح چاٹ ڈالا، پھر وہ ایک جھٹکے سے باتھ روم کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ شیری اپنے بیڈ پر نیند کی گولیوں کی وجہ سے بے سدھ سو رہی تھی۔ سحر آہستگی سے اس کی طرف بڑھی۔ کچھ دیر وہ شیری کو تکتی رہی، پھر ہلکے سے اس کی بینڈیج کھولی۔ بینڈیج کھلنے کی دیر تھی کہ زخم کو بہنے کا راستہ مل گیا۔ آہستہ آہستہ خون پھر جاری ہو گیا۔ سحر نے دیواروں کی طرح شیری کے زخم پر منہ رکھا۔ شیری اب تک بے سدھ تھی، اس بات سے بے خبر کہ کتنا ہولناک واقعہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد سحر نے اپنا چہرہ پیچھے کیا۔ اس کے ہونٹ سرخ تھے، خون سے سحر مسکرا رہی تھی، انتہائی پر اسرار طریقے سے، جیسے اس نے بہت بڑا کام کر دیا ہو۔ پھر اس نے شیری کی بینڈیج کی اور باتھ روم میں جا کر ہاتھ منہ دھوئے۔ ایک اطمینان سا اس پر طاری تھا۔ حسن اس سارے واقعے سے بے خبر تھا اور وہیں لان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ سحر اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا سمائی کہ اس نے حسن کو کہا، میرے ساتھ مارکیٹ تک چلو۔ حسن نے پوچھا، کچھ لینا ہے کیا؟ سحر دراصل علم مسمریز اور ٹیلی پیتھی کی شوقین تھی، لہٰذا اس نے حسن سے کہا، کچھ ضروری کتابیں لینی ہیں۔ حسن تو بیچارہ سحر کی ہر بات مانتا تھا، سو اس وقت بھی وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ سحر کی والدہ اور والد پارٹی سے واپس آ چکے تھے۔ جب انہیں شیری کا پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہو گئے، جبکہ حسن پر حیرت کا دورہ پڑا، کیونکہ اسی تو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ کیسے ہوا۔ اس نے سحر سے پوچھا تو سحر نے معذرت کے ساتھ سب کچھ بتا دیا۔ حسن سحر سے کافی بددل ہوا کہ وہ اسے کچھ نہیں سمجھتی۔ جبکہ سحر کو اس کی ناراضگی کا پتہ چل گیا تو سحر نے بتایا کہ میں تمہاری پریشانی کی وجہ سے تمہیں بتا نہ سکی۔ والدہ بہت پریشان تھی کیونکہ شیری چوٹ لگنے سے بہت کمزور لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد ہو گیا، جبکہ سحر پاس کھڑی تھی۔ اصل حقیقت کا تو صرف اسے علم تھا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آئی اور کتابیں دیکھنے لگ گئی۔ یہ ٹیلی پیتھی اور علم مسمریز کی بہت شاندار کتابیں تھی۔ سحر نے پڑھنا شروع کیا۔ یوں آہستہ آہستہ وہ سب سے چھپ کر اپنی پریکٹس کرتی رہی۔ ماہم کی باتیں یاد آتی تو سحر چونک پڑتی۔ اس کے ذہن میں تھا کہ کاش مجھے بھی کوئی پنڈت مل جائے جو کہ انسانی خون مہیا کرے، اور پھر اس کوشش میں وہ ایک دن چھپ چھپا کر ایک مندر میں جا پہنچی۔ یہ مندر شہر سے باہر تھا جہاں کے ہندو کی آبادی تھی۔ سحر نے منوان ماہم کی کہی ہوئی ساری باتیں جو ان پنڈت کو بتائی اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ پنڈت تیز ترار گھاؤ قسم کا چلتر آدمی تھا۔ ساری باتیں سننے کے بعد اس نے فوراً سے بیشتر سارے اندازے لگائے۔ اس کی آنکھوں میں تیز قسم کی چمک اود کر آئی اور اب زیر لب مسکرانے لگا۔
کچھ توقف کے بعد بولا، تمہاری سہیلی تم سے کچھ باتیں چھپا گئی، اس نے آدھی بات تمہیں بتائی۔ دراصل انسانی خون پینا شروع کرنے سے پہلے کالی شکتیوں کا ایک جاپ کرنا پڑتا ہے، اور یہ جاپ رات میں 2 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ یہ جاپ 3 رات کرنا لازمی ہے، اس کے بغیر اثر نہیں ہوتا، کیونکہ جاپ کی کالی شکتیاں ہی ذہن کی کتھی کھولتی ہیں اور عادی ذہن پر ہو جاتا ہے۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جب مکمل ہونے کے چند دن تک انسانی خون کا انتظام میں کر دیا کروں گا اور تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم بہتر سمجھ اور ضرورتی ہو تو کل رات 10 بجے آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا، کیونکہ یہ جاپ میری نگرانی میں میرے پاس کرنا ہوگا۔ سحر خاموشی سے اٹھی اور گھر واپس آئی۔ دن بھر اور پھر رات کے طویل پہر تک اسے معاملے کے بارے میں سوچتی رہی، چونکہ اس کے دل و دماغ میں ذہین بننے اور دماغ کے تیز ہونے کا بھوت سوار ہو چکا تھا کہ اس نے اٹل فیصلہ کیا دوسرے دن کی رات 10 بجے پنڈت کے پاس جانے کا۔ اس کا دل و دماغ مطمئن ہو چکا تھا، وہ بستر پر لیٹ گئی اور پرسکون نیند سو گئی۔ دوسرے دن کے بعد رات 10 بجے وہ اپنے گھر والوں سے کسی سہیلی کا بہانہ بنا کر پنڈت کے پاس پہنچی۔ اسے دیکھ کر جوان پنڈت مسکرانے لگا۔ پنڈت نے اسے کڑوا سا مشروب پلایا، پھر ایک جگہ بٹھا کر چند جنتر منتر کے عجیب الفاظ بتائے اور سحر باخوشی ایک طرف بیٹھ کر وہ الفاظ پڑھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سحر پر غنود کی تاریخ ہونے لگی اور پھر وہ ایک فرش پر ڈھلک کر دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو گئی، اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی محسوس کی، اور پھر غور کرنے پر اسے پتا چلا کہ وہ اپنی عزت گوا چکی تھی۔ وہ سسک پڑی اور آنسو اس کی آنکھوں سے رواں ہو گئے۔ اس نے وہاں بیٹھ کر کچھ دیر تک پنڈت کا انتظار کیا، مگر پنڈت نہ آیا۔ آنسو بہاتی ہوئی وہ اپنے گھر واپس آئی، اس فیصلے کے ساتھ کہ وہ دوبارہ پنڈت کے پاس نہیں جائے گی۔ حسن دوسرے شہر اپنی والدہ سے ملنے چلا گیا۔ سحر حسب معمول اپنی ٹیلی پیٹھی کی مشقیں کر رہی تھی۔ مسمریز کا علم اس نے بہت پہلے تھوڑا سیکھنا شروع کیا تھا، مگر پھر چھوڑ دیا، لہٰذا اس دفعہ سحر نے علم مسمریز بہت جلدی سیکھا۔ اب وہ ٹیلی پیتھی پر دھیان دے رہی تھی۔ اچانک اسے شدید بے چینی محسوس ہوئی، پھر اسے پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی سے پانی پیا، مگر کچھ افاقہ نہ ہوا تو جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ اس وقت گھر میں صرف وہی تھی، شیری اپنے اسکول گئی ہوئی تھی اور والدین اپنے اپنے کاموں پر مصروف تھے۔ وہ یوں ہی بےتحانی میں چھت پر چلی گئی۔ سامنے کھلے پارک میں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ ایک بچے نے چھکا لگایا اور گیند اڑتی ہوئی شہر کے پاس آ گری۔ گیند دینے باقی بچوں نے ایک چھوٹے سے بچے کو بھیجا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بچہ شہر کے پاس پہنچ چکا تھا۔ آپ یہ گیند دے دیں، بچے نے شہر کے ہاتھ میں پکڑی گیند کی طرف اشارہ کیا۔ شہر کے ذہن میں یکدم پیاس کی طلب بڑھ گئی۔ اس نے صحت مند ننھے سے بچے کو دیکھا۔ شہر نے گیند چھت پر سے بچوں کے پاس پھینکی، نیچے پارک کی طرف، اور بچے کو نہایت ہی پیار سے دیکھنے لگی۔ پھر شہر نے کہا، آؤ میرے ساتھ، بہت سارے چاکلیٹس ہیں، تم بہت پیارے ہو، میں تمہیں چاکلیٹ دیتی ہوں۔ وہ بچہ جھٹ لالچ میں آیا۔ شہر اسے اپنے کمرے میں لے کر آئی۔ اس نے بچے کو ایک کرسی پہ بٹھایا، اپنی الماری کھولی، الماری سے نکال کر بچے کو چاکلیٹ دی۔ جو ہی بچہ جانے لگا وہ بول پڑی، تم یہیں بیٹھ کر کھا لو ورنہ دوسرے بچے تم سے لے لیں گے۔ بچہ ہنسی خوشی راضی ہوا اور اطمینان سے بیٹھ کر چاکلیٹ کھانے لگا۔ شہر نے بچے پر اپنا مسمریز کا علم آزمانے کا سوچا۔ وہ دل کے دل میں بچے کو دے کر اسے مخاطب کرنے لگی اور بچے کے دماغ میں پہنچ کر اسے جھانسنے لگی۔ ٹیلی پیتھی کے علم سے ٹیلی پیتھی کرنے والا کسی بھی شخص کے دماغ میں جا کر اس سے اپنی مرضی کا کام کروا سکتا ہے۔ اچانک شہر کو خوشی کا جھٹکا لگا، کیونکہ وہ بچے کے ذہن میں پہنچ چکی تھی۔ اس نے بچے کو ہدایت دی، تم چاکلیٹ کھا کر سو جاؤ گے، تم سو جاؤ گے اور آدھا گھنٹہ سوتے رہو گے۔ کہ میرا حکم ہے، بولو کیا تم میرا حکم مانو گے؟ بچے کے ذہن سے آواز آئی، ہاں میں تمہارا حکم مانوں گا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بچہ بیڈ پر لیٹا خراٹے لے رہا تھا، جبکہ شہر اپنی کامیابی پر خوش تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی خونی طلب بجھانے کا فیصلہ کیا۔ شہر نے بچے کے کوہنے کے اوپری حصے کے موٹی رگ میں باریک سوراخ کر کے بازو کی طرف سے دبانے لگی تو وہاں سے خون بھل بھل بہنے لگا۔ شہر نے بےتابی سے اس پر اپنا منہ رکھا۔ تقریباً 5 منٹ تک وہ یوں ہی بیٹھی خون چوستی رہی، پھر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اس وقت وہ مطمئن لگ رہی تھی۔ پھر اس نے جہاں سوراخ تھا وہاں کوئی مرہم سا لگایا، جس کی وجہ سے خون فوری رک گیا۔ شہر نے سوتے ہوئے بچے کے ذہن میں چھلانگ لگائی، اسے حکم دیا، یہاں سے جا کر وہ کسی سے میرا یا کسی چیز کا ذکر نہیں کرے گا۔ آدھا گھنٹہ پورا ہونے میں 5 منٹ باقی تھے، لہٰذا شہر آرام سے بیٹھی رہی۔ کچھ دیر کے بعد بچہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔
सहर ने खिड़की से देखा तो बच्चा बाहर जाकर बाकी बच्चों के साथ खेल रहा था। वो मुतमिन हो गई। सहर कई दूसरे बच्चों पर ऐसा अमल करके उनके खून से अपनी प्यास बुझाती रही। इनमें से कई तो मौत के मुंह में जा चुके थे। उन बच्चों के वालिदैन रो धोकर चुप कर गए। कुछ ने तो पीर फकीर बुलवाए, मगर सब जाली थे। एक ऐसा ही दिन था। सहर ने एक बच्चे पे अमल करके उसका खून पिया। जो ही वो शैतानी अमल से फारिग हुई तो एक धमाका सा हुआ। सहर कुछ हैरानगी से सामने देख रही थी। सामने अजीबो गरीब स्याह शक्ल और सुर्ख आंखों वाला शख्स खड़ा था। सहर बहुत ज्यादा खौफजदा हुई। वो मुस्कुराने लगा। फिर वो बोला, तू इसकी आवाज बहुत भद्दी और फटी हुई थी। तूने मेरे गुरु पंडित को खुश किया। गुरु तुझे हर रोज याद करता है। गुरु ने तुझे जो चाप कराया उस चाप का मैं बेर हूँ। तू वक्त से पहले भाग आई वरना तू बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती। गुरु ने ही मुझे तेरी मदद के लिए भेजा। तूने गुरु को खुश किया तो मुझे खुश किया। आज मैं तुझे ऐसी शक्ति दूंगा कि तू हैरान रह जाएगी। इधर आ मेरे सामने। सहर मेकान की अंदाज में उठकर उस मकरू सूरत आदमी के सामने खड़ी हुई और वो बोला, मेरी आंखों में देख। सहर ने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों से जर्द किस्म की तेज रोशनी निकली जो सहर की आंखों में जज़ब हो गई। फिर वो शख्स बोला, सहर ने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों से जर्द किस्म की तेज रोशनी निकली जो सहर की आंखों में जज़ब हो गई। फिर वो शख्स बोला, अब तू गायब भी हो सकती है, हर किसी को अपना ताबे बना सकती है और हाँ, इसके अलावा जो चाहे पा सकती है, मगर एक बात, भगवान के नेक और सच्चे लोगों से बची रहना। उसके बाद वो गायब हो गया। सहर ने उसके जाने के बाद अपनी ताकत आजमाने का सोचा और दिल में ख्याल किया कि छत पर पहुंच जाए। एक धमाका हुआ और कुछ देर के बाद वो छत पर खड़ी थी। सहर पागलों की तरह खुशी से नाच रही थी। अब सहर की सरगर्मियां बहुत तेज हो गई, जबकि सहर के घर वाले उसकी इंतहाई और कम गोई से परेशान थे। सहर की वालदा ने कई मर्तबा सहर से पूछने की कोशिश की, मगर उनकी न जाने क्यों सहर को देखकर कुछ पूछने की हिम्मत न रहती। हसन भी बहुत परेशान था कि आखिर क्या प्रॉब्लम है सहर के साथ, क्योंकि सहर ना तो उसके साथ पहले की तरह हंसती बोलती और ना ही उससे किसी किस्म की लगावट और प्यार और मोहब्बत की बात करती थी। कुछ दिनों के बाद सबने कुदरती इलाकों का हुस्न देखने के लिए घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाया। सहर को नाचार राजी होना पड़ा। जिस जगह सबसे पहले वो गए वो पहाड़ी इलाका था। यहाँ एक अच्छा सा होटल उनका मस्कन ठहरा। रात का वक्त था। चांद की 14 तारीख की दरमियानी रात थी। सहर को शिद्दत से खून की तलब हो रही थी। कुछ देर के बाद वो अकेली बाहर निकली और होटल के पीछे गेट से बाहर चल पड़ी। आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा था कि अचानक उसे एक साया नजर आया। वो किसी नौउम्र लड़के का था जो अपनी धुन में मगन चला जा रहा था। शक्ल से वो मुकामी इलाके का रहने वाला लगता था। सहर की आंखों में चमक बढ़ने लगी। वो चीते की सी फुर्ती से लड़के की तरफ दौड़ी और उस पर पल पड़ी। चंद लम्हों में वो उस मासूम लड़के का खून पी चुकी थी और उसकी लाश को बुरी तरह उधेड़ चुकी थी। सुबह पूरे इलाके में दहशत फैल चुकी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या मामला है। उसके बाद यकेबा दीगरे इस तरह के और भी कई केसेस हुए। सहर की वालदा सहर की पुरअसरार हालत का बड़ी खामोशी से जायजा ले रही थी। वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई और वापसी की जिद करने लगी। घर वापस आकर सहर ने इत्मीनान की सांस ली। रात के वक्त सहर के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो सहर ने कहा, कम ऑन। हसन अंदर आया और बोला, हेलो, हाय। सहर ने जवाब दिया, क्या हो रहा है? नथिंग, सहर बोली। सहर, एक बात पूछूं? हसन ने कहा, बोलो। तुम मुझसे कुछ खिंची खिंची रहने लगी हो। बंदे नाचीज से कोई हता सरजद हो गई? नहीं, सहर बोली और उठकर बाहर चली गई। दरअसल हसन के पास सहर इसके लिए ज्यादा देर नहीं बैठी थी कि उसकी खूनी प्यास हसन के सेहतमंद जिस्म को देखकर मचल उठती थी और सहर अपने घर वालों पर वार नहीं कर सकती थी, जबकि हसन उसके रवैये पर सख्त हैरान था। अगली रात को सहर ने एक मुख्तलिफ प्लान बनाया। वो कुछ देर सोचती रही और फिर गायब हो गई। अब वो शहर के मशहूर पार्क में खड़ी थी। यहाँ कुछ देर वो लोगों को देखती रही। फिर उसकी नजर एक तारीक गोशे में बैठी एक नौजवान लड़की पर पड़ी। लड़की बहुत उदास परेशान नजर आ रही थी। सहर ने उस पर गौर किया और टेलीपैथी का इल्म इस्तेमाल किया। अब वो उस लड़की के दिमाग को पढ़ रही थी। वो लड़की एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। अपनी गुर्बत से निकलने के लिए उसने एक अमीर लड़के से मोहब्बत की, मगर सिले में वही असली बेवफाई मिली। सहर उसका जहन पढ़ रही थी। सहर ने उस लड़की को देखकर सोचा, चंदा क्यों परेशान होती हो, अभी तुम्हें जिंदगी से मुक्ति दिला दूंगी। फिर वो उस लड़की की तरफ बढ़ी और मुस्कुराकर उसे तकने लगी और बड़े दोस्ताना अंदाज में उससे हमदर्दी की बातें करने लगी। साथ साथ वो आंखों से उस लड़की को अपना पति बना रही थी। कुछ देर के बाद वो लड़की मुकम्मल तौर पर सहर के ट्रांस में थी। सहर ने उससे वहां से उठकर अपने पीछे आने को कहा।
कुछ देर के बाद वो एक वीरान जगह पर मौजूद थी। यहाँ पहुँचते ही शहर एक वीरान जगह पर मौजूद थी। यहाँ पहुँचते ही शहर एक दरिंदे किसी आवाज निकालती हुई लड़की पर पल पड़ी। सबसे पहले तो शहर ने उसकी गर्दन में दांत घुसेड़े और उसका खून पिया। फिर वो उठ खड़ी हुई और वहाँ से गायब हो गई। अब वो अपने कमरे में मौजूद थी। खून उसके हाथों और चेहरे पे लगा हुआ था। अचानक किसी ने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। शहर को पता चल चुका था कि उसकी वालदा है, लिहाजा वो बाथरूम में घुस गई। उसकी वालदा कमरे में आई और बोली, शहर बेटा, कब से आवाजें दे रही हूँ, बाहर आओ, तुम्हारी पप्पा बुला रहे हैं। मजबूरन उसे बोलना पड़ा, आ रही हूँ। उसकी वालदा जैसे चौंक पड़ी, क्योंकि शहर की आवाज से अजीब वहशत और भारी पन का मुजाहिरा हो रहा था। वो फौरन बोली, तुम तो आओ, मुझे कुछ कहना है। शहर जल्दी से हाथ मुंह धोकर बाहर निकली, मगर चंद लम्हे पहले वाली दरिंदगी के कुछ असरात उसके चेहरे पर बाकी थे। वो बाहर आकर यूं खड़ी रही। वालदा ने शहर का जायजा लिया तो वो चौंक पड़ी, क्योंकि शहर की कमीज पर और बाजू पर हल्के हल्के खून के धब्बे थे। क्या हुआ शहर बेटा, क्या कोई चोट लग गई? उन्होंने धब्बों की तरफ इशारा किया, जबकि शहर ने कोई जवाब ना दिया, बस एक सर्द सी नजर अपनी वालदा पर डाली। उसकी वालदा तो जैसे अंदर तक लरस गई, क्योंकि शहर की आंखें सुर्ख थी, लिहाजा वो शहर से नजरें चुराती हुई बाहर निकल गई। उसकी वालदा तो जैसे अंदर तक लरस गई, क्योंकि उसकी आंखें सुर्ख थी। शहर की वालदा आजकल अजीब सी कैफियत में मुब्तला थी। शहर की वजह से वो कुछ शक में भी मुब्तला थे, क्योंकि शहर ने किसी से बात करना तो दूर, मिलना भी छोड़ दिया था। और ये बात भी उन्होंने मुसलसल नोट की थी कि वो खाने को देखकर बहुत बुरा मुंह बनाती है और जरा सा चक्कर वो उड़ जाती है। इस हिसाब से उसने मुसलसल 2 हफ्तों से कुछ न खाया था। ये बातें उन्होंने अपने शोहर से डिस्कस की। कहीं शहर पर कोई साया? ये सुनकर शहर के वालिद हंस पड़े और बोले, बेगम, आज के मॉडर्न दौर में ये पुरानी बातें अच्छी नहीं लगती। मगर बेगम ने कहा, कल वो घर पर कुरान खानी करवाएंगे। आज घर में कुरान मजीद का खत्म था। शहर ने तबीयत की खराबी का उज़र पेश किया। शहर की वालदा और वालिद घर पर ही थे। बहुत सारे लोग मौजूद थे। शहर अपने कमरे में बंद हुई। उसे आज अजीब घबराहट और बेचैनी महसूस हो रही थी। शहर की टांगें लर्जिश महसूस कर रही थी। वो बिस्तर पर लेट गई। तकरीब के लिए लॉन का इंतखाब किया गया और लॉन शहर के कमरे के बिल्कुल नजदीक था। फिर माइक सेट हुआ। शहर के मशहूर कारी साहिब आए और तिलावत कुरान शुरू की। इधर शहर की हालत बिगड़ना शुरू हो गई। इस तमाम अरसे में नमाज, कुरान, रोजा, हत्ता की हर नेकी का काम वो भूल गई। तिलावत खत्म हुई तो सबने मिलकर कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया। उधर शहर की खूनी प्यास बढ़ना शुरू हो गई। पूरे 4 दिन से उसने किसी को अपना शिकार नहीं बनाया था। आज तक वो बहुत कामयाबी से अपना काम करती रही थी। किसी को उस पर जरा बराबर भी शक न हुआ था। मगर बकरे की हाँ कब तक खैर मनाएगी? आखिर एक न एक दिन तो छुरी तले आएगी। हर अरूज को जवाल होता है और लगता है कि शैतान की हर कारा कने, मासूमों का खून पीने वाली, कई बेगुनाह जिंदगियां तबाह करने वाली शहर का जवाल शुरू हो चुका था। वो बेड से गिरकर तड़पने लगी। ऐसे लगता था कि वहशत, घबराहट और बेचैनी का उस पर दौरा पड़ गया है। अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आने वाली उसकी छोटी बहन शीरी थी, जो सिपारा थामे सलीके से दुपट्टा ओढ़े उसके पास पूछने आई थी कि वो बाहर क्यों नहीं आ रही। शहर ने शीरी को देखा। उस वक्त सिर्फ उस पर अपनी खूनी प्यास बुझाने की धुन सवार थी, जबकि शीरी शहर की हालत देखकर लरस गई। शहर बेरिए की तरह झिपटी, जबकि शीरी के मुंह से मारे खौफ के एक चीख निकली। शहर की आंखें सुर्ख अंगारा हो गई। चेहरे पर मुकम्मल दरिंदगी के आसार थे। शिकार आ गया। वो बोली तो यूं लगा जैसे कोई दरिंदा भूखा दरिंदा कराया हो। जो ही वो शीरी पर चिपने लगी तो शीरी पीछे की तरफ भागी। शिकार को हाथ से निकलता देखकर वो पागल हो गई। उसने भागती हुई शीरी पे हाथ का वार किया, मगर शीरी उस वक्त तक दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी। दरवाजा बंद हो गया। कुरान मजीद पढ़ने की आवाज वाजे हो रही थी। शहर के कानों में जो ही आवाज आई तो वो जुनूनी कैफियत में होकर गिर पड़ी और कांपने लगी। उसने गायब होने का सोचा, मगर वो गायब ना हो सकी, यानी वो अपने ही कमरे में कैद हो चुकी थी। वो कानों पर अपने हाथ रखकर जोर से चीखी। दूसरी तरफ शीरी ने अपनी वालदा और वालिद को सारी सूरत हाल बताई। दोनों भागते हुए शहर के कमरे की तरफ आए, लेकिन एक अजीब गराहट बड़ी चिंगार सुनकर सकते में आ गए। शहर के वालिद ने बीवी को रुकने का इशारा किया और दरवाजे के लॉक की छुरी में से अंदर का मंजर देखा। अंदर का मंजर बहुत ही खौफनाक और भयानक था। शहर अपनी सुर्ख अंगारा आंखें लिए किसी भूखे दरिंदे की तरह कमरे के फर्श पर पड़ी दरवाजे ही की तरफ तक रही थी। उस वक्त वो किसी जख्मी शेरनी की तरह लग रही थी। वालिद को शदीद खौफ महसूस हुआ कि उन्होंने फौरन कमरे को लॉक किया और मना किया कि कोई कमरे की तरफ ना जाए।
پھر وہ فون کی طرف دوڑے۔ حسن کو ساری صورتحال کا علم ہو چکا تھا۔ وہ ضد کر رہا تھا کہ وہ اندر سحر کے کمرے میں جائے گا۔ اسے بڑی مشکل سے روکا گیا تھا۔ ادھر سحر کمرے میں چیخ رہی تھی، دروازے پر زور لگا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بنگلے کے گیٹ کے سامنے ایک ٹیکسی رکی۔ علی عثمان بھاگ کر گیٹ پر گئے۔ ٹیکسی سے اترنے والے شخص سفید لباس میں ایک نورانی شخصیت کے حامل تھے۔ چہرے پر ہلکی داڑھی، ماتھے پر نمازی ہونے کا ثبوت۔ یہ شیرازی شاہ تھے جو علی عثمان کے پیر و مرشد بھی تھے۔ شاہ صاحب نے علی عثمان کو گلے لگا کر تسلی دی اور سحر کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ دروازے کے پاس کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑے رہے۔ ان کے چہرے پر پرسوچ لکیریں تھی۔ لمحہ بہ لمحہ ان کا چہرہ رنگ بدلتا رہا۔ پھر وہ کچھ دیر کے بعد بولے، علی عثمان بہت دیر کر دی۔ میں تمہیں ساری بات بتاؤں مگر ٹھہرو۔ میں پہلے اندر جاؤں گا اور کوئی میرے پیچھے نہ آئے۔ کمرہ کھلوا کر شاہ صاحب اندر چلے گئے۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئے، سحر پہلے تو ان پر جھپٹنے لگی مگر بے اختیار اچھل کر پیچھے جا لگی، جیسے کسی نادیدہ وجود سے جا ٹکرائی ہو۔ سحر درندوں جیسی گراہٹ آواز نکالنے لگی۔ شاہ صاحب کچھ پڑھنے لگے۔ سحر چیخنے لگی، مجھے چھوڑ دو مجھے۔ پڑھتے پڑھتے شاہ صاحب نے ہاتھ ہوا میں بلند کیا تو لوہے کی موٹی موٹی زنجیریں ان کے ہاتھ میں آئی۔ ان زنجیروں پر شاہ صاحب نے دم کیا۔ کچھ دیر مزید وہ یوں ہی کوئی ورد کرتے رہے، پھر زنجیروں پر پھونک مار کر وہ آگے بڑھے، پھر رک گئے اور زنجیریں سحر پر اچھال دی۔ ہوا ہی میں زنجیریں سیدھے ہوئی جیسے کسی نادیدہ وجود نے انہیں پکڑ لیا ہو۔ پھر ان زنجیروں نے سحر کے گلے، دونوں بازوں اور ٹانگوں کو جھکڑ لیا۔ سحر کے چیخنے چلانے میں شدت آئی مگر وہ ذرا بھی ہل نہ سکتی تھی۔ وہ بہت ہونہار نظروں سے شاہ صاحب کو تک رہی تھی۔ شاہ صاحب کچھ دیر سحر کی طرف دیکھتے رہے، پھر وہ کمرے سے باہر نکلے۔ شاہ صاحب سحر کے والد سے مخاطب ہوئے، آؤ بیٹھو۔ سحر کی والدہ اور خصوصاً حسن بہت بے قرار تھے، لہٰذا انہوں نے جلدی سے پوچھا، شاہ صاحب بتائیں کہ کیا ہوا ہے۔ شاہ صاحب بڑے تحمل سے بولے، بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ کی بیٹی دراصل انسانی خون پینے کی عادی ہو چکی ہے۔ اس پر آسیب کا سایہ اثر ہو چکا ہے، کئی معصوم لوگوں کی زندگیاں تباہ کر چکی ہے۔ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہ صاحب حسن بامشکل بولا، ہاں میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ انسانی گوشت کی رسیابی ہو چکی ہے۔ شیطان نے اسے غائب ہونے کی صلاحیت، لوگوں کو مسحر کرنے کی صلاحیت دی ہے، مگر شیطان بھول جاتا ہے کہ کائنات کو خلق کرنے والی ہستی زبردست قوت کی مالک ہے۔ آپ کی بیٹی اب انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکی ہے، تو شاہ صاحب ہم کیا کریں؟ سحر کی والدہ جو اپنی بیٹی کی بربادی کا سن کر سکتے میں آ گئی تھی، بڑی ہی دیر کے بعد بولی، نصرت بیٹی اس کا حل تو کوئی نہیں سوائے سحر کی۔ بولے نا شاہ صاحب؟ حسن بولا، موت نہیں۔ بیک وقت وہ تینوں چلائے، ہاں میرے بچوں، اگر تم لوگ اسے نہیں مارو گے تو لوگ سحر کی حقیقت جان کر اسے مار ڈالیں گے۔ میں نے اسے جکڑ دیا، وہ اب سب کے لیے بھی خطرہ بن چکی ہے، لہٰذا کوئی اس کے کمرے میں نہ جائے۔ خوب غور کرنا علی عثمان، اور کیا تم سحر کی چند روزہ زندگی چاہتی ہو، انسانیت کی بقا؟ یہ کہہ کر شاہ صاحب نے رخصت کی اجازت چاہی۔ سحر کے کمرے میں سے بہت ہی خوفناک آوازیں آ رہی تھی۔ حسن بہت پریشان تھا۔ سحر اس کی زندگی تھی اور سحر کی موت اس کی موت۔ سحر کی والدہ اور والد بہت پریشان تھے، وہ کسی فیصلے پر نہ پہنچ پا رہے تھے۔ آخر دونوں اٹھے، وضو کر کے اپنے معبود سے مدد مانگنے لگے، جبکہ حسن سحر کے کمرے کے باہر کھڑا مسلسل کچھ سوچ رہا تھا۔ نماز کے بعد دونوں نے گڑگڑا کر رب تعالیٰ سے التجا کی۔ وہ روتے رہے، پھر جیسے انہیں بشارت مل گئی اور قرار آ گیا۔ اس کی والدہ بولی، مجھے سحر جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ میں نے اسے جنم دیا، وہ میری جان ہے، میری بلکہ ہم سب کی زندگی ہے، مگر اللہ کی مخلوق کے لیے اس وقت وہ بہت بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کی بقا چاہی چند دن کے لیے تو لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی، اور میں اپنی خوشیوں کے لیے اور لوگوں کے گھر تباہ نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ فیصلہ ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھے تھے، ایک دوسرے کو تسلی اور دلاسے جیسے کمزور الفاظ سے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ادھر حسن نے سحر کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں سحر انتہائی نحیف حالت میں پڑی تھی۔ او مائی گاڈ! حسن تڑپ اٹھا، کیونکہ سحر نے اپنی خونی پیاس بچانے کے لیے اپنی ہی کلائی کو ادھیڑ ڈالا تھا۔ اس کی کلائی کی موٹی رگ کٹ گئی۔ اس وقت وہ آہی سانسیں لے رہی تھی۔ سحر تو مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ حسن بھاگ کے سحر کے پاس بیٹھا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر روتے ہوئے بولا، تمہیں خون چاہیے نا؟ میں دوں گا تمہیں خون، تمہیں مرنے نہیں دوں گا، تم میری زندگی ہو سحر۔ یہ کہہ کر اس نے میز پر پڑا تیز چاقو اٹھایا جس سے پھل کاٹنے کا کام لیا جاتا تھا۔ سحر کی چاہت میں حسن اپنا ہاس کھو چکا تھا، دماغ سے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ اس وقت اسے صرف اور صرف سحر کی تکلیف نظر آ رہی تھی۔
اس کے ذہن میں صرف سحر کی زندگی عزیز تھی۔ اس نے اپنی شرح کاٹی اور اس وفا کے دیوتا حسن نے اپنی گردن سحر کے منہ پر رکھ دی۔ خون کے چند قطرے سحر کے حلق میں ضرور پہنچے، ساتھ ہی وہ اشک سحر کی آنکھوں سے گرے۔ اس لمحے اس کا ذہن حسن کی قربانی کو محسوس کر رہا تھا، پھر بھی اسے حسن کی قربانی نہ بچا سکی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئی۔ نصرت اور علی عثمان دونوں سحر کے کمرے میں داخل ہوئے۔ علی عثمان کے ہاتھ میں ایک جدید سائنسل لگا پستل تھا، مگر اندر کا بھیانک منظر انہیں دہلا گیا۔ سارا فرش سرخ خون سے رنگا ہوا تھا، سحر کی کلائی ادری ہوئی تھی اور اس کے منہ پر حسن کی گردن تھی، جہاں سے خون بہہ کر فرش پر اور سحر کے چہرے کو سرخ کر رہا تھا۔ نصرت علی تو اسی وقت بے ہوش ہوئے، مگر عثمان ہمت کر کے آگے بڑھے اور حسن کو جو ہی انہوں نے سیدھا کیا تو ایک دل خراش چیخ ان کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ چاقو حسن کے ہاتھ سے گر چکا تھا۔ وہ ساری صورتحال سمجھ گئے اور جو ہی انہوں نے سحر کو ہلایا جلایا تو جیسے غموں کا پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑا، کیونکہ سحر اور حسن دونوں دنیا چھوڑ کر جا چکے تھے، کبھی نہ آنے کے لیے۔ دونوں میتوں کی تدفین ہو چکی تھی۔ سویم کے بعد 10واں اور 10ویں کے بعد 40واں آن پہنچا، مگر غم علی عثمان اور بیگم نصرت کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ اب ان کی زندگی میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی۔ علی عثمان کو حسن کی موت کا بھی بہت افسوس تھا اور یہ دکھ کہ اگر وہ خود حسن سے پہلے پہنچ جاتے تو آج حسن ان کے ساتھ ہوتا۔ بہت سارے لوگ، رشتہ دار، دوست، احباب گھر میں جمع تھے۔ سب لوگ دونوں میاں بیوی کو صبر کی تلقین کر رہے تھے اور اب دونوں میاں بیوی تو بس اپنی چھوٹی بیٹی شیری کی وجہ سے زندہ تھے۔ اب معصوم شیری ہی ان کی زندگی کی ضمانت تھی۔ علی عثمان کے ایک دوست ان کے پاس تعزیت کے لیے بیٹھے کہ نوکر پاس آیا اور بولا، صاحب ہاں بولو۔ صاحب ڈاکیا آیا ہے اور سحر بی بی کے نام کا یہ خط دیکھا۔ سحر کے نام کا خط؟ جی صاحب۔ اچھا تم جاؤ۔ خط لے کر علی عثمان نے نوکر کو جانے کا اشارہ کیا اور آنسو پوچھتے ہوئے خط کھولا۔ جو انہوں نے خط پڑھا تو ان کی حالت بگڑنے لگی، پھر وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر وہیں نیچے گر گئے۔ ان کے دوست ان کی حالت پر سخت پریشان ہو گئے اور جلدی سے انہیں ہاسپٹل پہنچایا گیا، کیونکہ انہیں شدید دل کا دورہ پڑا تھا۔ ایک نیا غم کا آتش فشاں پھٹ پڑا، گھر میں کوہرام مچ گیا۔ نصرت علی یہ خبر بجلی پر بن کر گری اور وہ سکتے کی کیفیت میں آئی۔ ننھی شیری اپنے والدین کی حالت پر چیخ کر رونے لگی اور اپنی والدہ کو جھنجھوڑنے لگی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ شام تک ڈاکٹروں کی انتھک محنت اور کوشش سے علی عثمان خطرے سے باہر آئے، لیکن ان کی حالت بہت نازک تھی۔ علی عثمان کا دوست جو ان کے پاس بیٹھا تھا وہ اس خط کو تلاش کر رہا تھا، جسے پڑھ کر علی عثمان کو ہارٹ اٹیک کا دورہ پڑا۔ خط نیچے پڑا ملا۔ انہیں نے اٹھا کر خط پڑھنا شروع کیا، جس کی تحریر کچھ یوں تھی: ہیلو ڈیئر سحر، آج شدت سے تمہاری یاد آ رہی ہے، سوچا تم سے باتیں کروں، کیسی ہو؟ کالج کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، پہلے دن کالج ضرور آنا، کہیں خونی پرابلم تو نہیں؟ ڈیئر، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے جو میں چھٹیوں سے پہلے کرنا چاہتی تھی، مگر آخری چند دن تم آئی ہی نہیں۔ دراصل میں نے تمہیں چھٹیوں سے پہلے ایک بات کہی تھی، یاد آیا کچھ؟ میری بھلکڑ دوست، تم نے کالج کینٹین میں بیٹھ کر امتحان میں میری کامیابی کی وجہ پوچھی تھی تو میں نے کہا تھا کہ میں نے انسانی خون پیا ہے اور میں نے سب کچھ پا لیا۔ تو پیاری سحر، میں تم سے معذرت چاہتی ہوں کہ اصل میں ایسا کچھ نہیں تھا، وہ تو میں نے تمہیں تنگ کرنے کے لیے ایک مذاق کیا تھا۔ ہاں صرف وہ مذاق تھا اور کچھ نہیں۔ ہوپ فلی تم میرے مذاق کو بہت زیادہ سیریس نہیں لوگی، اور ہاں سوری اس مذاق کے لیے، پہلے دن کالج ضرور آنا، اوکے؟ تمہاری مخلص ماہم۔